السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز اتباع کرام، میں ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی کچھ دن سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی پھری ہے ڈاکٹر حکیم اسحاق سلطان صاحب کی، جس میں انہوں نے خون کو ایک خلط بھی قرار دیا ہے اور خون کو ایک مجموعہ یا مرکب چیز بھی تسلیم کیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی جو مرکب چیز ہے وہ خلط نہیں ہوتی بلکہ خلط مفرد ہوتی ہے، تو ساتھ ہی پھر خون کو خلط بھی قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر خون کو ایک وہ مجموعہ بھی کہتے ہیں۔ تو بڑی انہی کے پریشان کن سی تھی، اس میں کچھ ان کے جو خیالات ہیں بہت الجھے ہوئے تھے، ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ تو بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا مجھ پہ تنقید بھی کی۔ تنقید وہ مجھ پہ اس لیے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کیونکہ میرا کام ہے طب یونانی کو جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ تطبیق دینا۔ تو میرے جو پرانے ساتھی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے میڈیکل سائنس کو، ہماری جو طب یونانی ہے، طب یونانی کو میڈیکل سائنس کے ساتھ تطبیق دینے کے مشن پہ میں لگا ہوں، اور میں اور میرے ساتھی بھی۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک واٹس ایپ پر گروپ بھی طبی ڈیبیٹ گروپ کے نام سے بنایا ہے، جہاں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں تنقید بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے اور مشاورت بھی ہوتی ہے۔ تو بات تو جہاں تک تھی، نظر ثلاثہ والے جو ہیں وہ بھی 3 خلطوں کو مانتے ہیں، بلغم، سودا، صفرا کو۔ اربا والے بھی ان 3 خلطوں کو مانتے ہیں، بلغم، سودا، صفرا کو، لیکن چوتھی خلط ری مانتے ہیں ساتھ، جو کہ ایک رکن ہے۔ انہوں نے ناجائز طور پہ ایک رکن کو خلط کا مقام دے دیا۔ تو اسی طرح طب یونانی بھی 4 خلطیں مانتی ہے، اور طب یونانی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں شیخ الرئیس نے، بغوی سینا نے سارا القانون کی کتاب لکھی تھی، اس کے پھر جو تراجم ہوئے تو عربی میں انہوں نے اس کو دم کا لفظ کے لفظ سے بھی پکارا چوتھی خلط کو، یعنی بلغم، سودا، صفرا تو ہیں، اس کے علاوہ چوتھی خلط ہے وہ زیادہ ہمارا اسی پہ فوکس رہے گا۔ تو چوتھی خلط کو انہوں نے دم کے لفظ سے بھی پکارا اور ہومرا کا لفظ بھی اس میں انہوں نے دیا۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ دوستوں کے سامنے ایک چارٹ بنا کے تو خون کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں کہ خون میں خلطیں کہاں پائی جاتی ہیں اور خون حقیقت میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے بلڈ کمپوزیشن میں ہم آئیں گے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خون ہے کیا۔ خون کو جدید میڈیکل سائنس نے فلوئڈ کنیکٹیو ٹیشو قرار دیا ہے۔ فلوئڈ کنیکٹیو ٹیشو سے مراد کہ یہ بہتا ہوا ایک بافت ہے، یہ ایک ٹیشو ہے جو کہ کنیکٹیو ہے۔ کنیکٹیو سے مراد یعنی الحاقی اور مخاطی ہے۔ تو کیونکہ خون میں پائے جانے والے خلیات RBC، WBC، پلیٹلیٹس وغیرہ اور اسٹیم سیلز وغیرہ الحاقی اور مخاطی خلیات ہیں جو کہ ہڈی کے گودے میں بنتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی میری جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ خون ایک خلط نہیں ہے بلکہ یہ اس کو میڈیکل سائنس نے ایک ٹیشو قرار دیا ہے۔ تو یعنی کہ یہ اعضاء میں شامل ہو گیا، ایک بہتا ہوا عضو ہے، ایک بہتی ہوئی بافت ہے۔ تو اس کو اگر خلط قرار دیا جائے، اس پورے جو یہ میں نے یہاں پہ یہ رگ بنائی ہے، یعنی یہ خون کی شریان ہے، اس میں یہ خون بہ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس میں بہت سے کچھ اس کے اجزاء بھی ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ تو اس خون، بہتے ہوئے خون کو اگر کوئی کہے کہ یہ خلط خون ہے تو یہ اس کی ناسمجھی ہے یا اس کو سمجھانے والوں کی ناسمجھی ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بلڈ کمپوزیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خون کے 2 بڑے حصے ہیں۔ اس خون کے 2 بڑے حصے ہیں، اول خلیات دمویہ، نمبر 2 رطوبت دمویہ۔ تو خلیات دمویہ میں ہمارے اس میں جو سیلز پائے جاتے ہیں، جو خلیات ہیں، ان میں RBC، WBC اور پلیٹلیٹس اور اسٹیم سیلز وغیرہ ہیں۔ RBC جو ہے یہ ان کو ایریتھروسائٹ کہتے ہیں، WBC کو لیوکوسائٹ کہتے ہیں اور پلیٹلیٹس کو تھرومبوسائٹس کہتے ہیں۔ تو ناظرین، جو خون کا دوسرا بڑا جز ہے یہ 55% ہے، جو اس کو رطوبات دمویہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی مزید آگے اجزاء موجود ہیں، یعنی اس میں گلوکوز پایا جاتا ہے، اس میں پروٹینز پائے جاتے ہیں، اس میں فیٹس کے اجزاء پائے جاتے ہیں، فائبرینوجن کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نمکیات، مختلف گیسز اور وٹامنز بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین،
ہمارا جو کنسپٹ ہے، میں اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو میں اپنے اس چوتھی کھیل کے اوپر دے چکا ہوں، جو کہ میرے چینل پہ لگی ہوئی ہیں. جو ساتھی پرانے میرے جاننے والے ہیں، میرا ویورز ہیں، انہوں نے یقیناً وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. تو آج یہ تیسری ویڈیو مجھے بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ محترم اسحاق سلطان صاحب کی جو ذہنی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، کہ ان کا اپنا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے کہ خون کو کبھی وہ مجموعہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مفرد کھیل طبی ہے. تو مفرد کھیل تو وہ 20 کو کہتے ہیں، اس کو مفرد کھیل طبی کہتے ہیں، اس کو مرکب خون بھی کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سارا ہے مرکب خون. اس کے 2 بڑے حصے ہیں. اس میں ایک تو خلیات ہیں، نمبر 2 اس میں رطوبات ہیں. تو جو رطوبات کا حصہ ہے، اس میں پھر گلوکوز، پروٹین اور فیٹس اور فائبرینوجن، یہ وہ 4 اجزاء ہیں جو جگر میں بنتے ہیں. تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو خلیات ہیں وہ جگر میں بنتی ہیں، لہٰذا ہمیں خلیات، چونکہ خون کے سارے اجزاء جو ہیں جیسے کہ یہ سیل وغیرہ ہیں، یہ ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ہم خلط نہیں مان سکتے کیونکہ یہ ہڈیوں کے گودے میں بن کے آتے. چونکہ جگر میں بننے والے یہی ہیں گلوکوز، پروٹین، فیٹس اور فائبرینوجن، تو انہی کو ہی ہمیں تطبیق دینی پڑے گی اخلاط کے ساتھ. تو ناظرین، یہ گلوکوز ہے، اس کو ہم نے خلط بلغم کے ساتھ یعنی خلط بیضاء کے ساتھ تطبیق دی. پروٹین کو خلط حمراء، یعنی اس کو پہلے خلط دم بھی عربی میں کہا جاتا ہے، اور رنگ کی پہچان سے اس کو خلط حمراء کہا جاتا ہے. اور فیٹس کو خلط صفرا کہا جاتا ہے. فائبرینوجن کو خلط سودا کہا جاتا ہے. یہ مختلف جو ہے وہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے بھی کام آتی ہے، کلاٹس پیدا کرتی ہے خون میں. تو ناظرین، یہ ہے ہماری وہ اخلاط جن میں جو 3 خلط گلوکوز، صفرا اور یہ صفرا یعنی فیٹس اور سودا یعنی فائبرینوجن، ان کو تو ثلاثہ والے بھی مانتے ہیں، پروفیسر اسحاق صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو چوتھی خلط ہے پروٹینز، یہ ہے خلط دم یعنی خلط حمراء. یہی پروٹین ناظرین خون کے جو سرخ سیل ہیں ان میں جا کر جب یہ اس کے اندر ایک فولاد کا ایٹم بھی جڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں آکسیجن بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو یہ نہایت سرخ ہو جاتا ہے. ویسے بھی پروٹینز کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہے، کہیں پہ کلیجی مائل ہے، کہیں پہ سرخ ہے، کہیں پہ گاجری مائل ہے، اس میں سرخی کا شیڈ پایا جاتا ہے. تو پروٹین ہی جو ہے وہ RBC کے اندر جا کے مزید سرخی تیز بناتی ہے. تو اسی کو خلط حمراء کا نام میں نے دیا ہے. تو ناظرین، یہ تھی وہ میری تطبیق جو میں نے جدید میڈیکل سائنس کو سامنے رکھ کے پیش کی ہے. اس میں ہم نے مکمل خون کو ایک خلط قرار نہیں دیا، بلکہ ہم نے خون کے ایک جز کے جز کو، یعنی اس کی جو رطوبتی حصہ ہے اس کی ایک رطوبت یعنی سیرم پروٹینز کو ہم نے خلط حمراء قرار دیا ہے، جس کے بارے میں پروفیسر اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان شاہ اس خلط کی ماہیت بیان نہیں کرتا. ناظرین، آپ میری پرانی ویڈیو سے اس بات کی گواہ ہے کہ میں خلط حمراء کی جو ماہیت ہے، جس کو خلط دم کے نام سے میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا، اس کی میں ماہیت بھی پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اب میں دوبارہ ان کے اصرار پر ان کی ذہنی جو یہ کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کے لیے، کہ تاکہ ان کا ذہن کا سیٹ ہو جائے. وہ ایک سینئر طبیب ہیں، ان کی وجہ سے بے شمار لوگ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پروٹینز یہ خلط حمراء ہے، گلوکوز خلط بیضاء ہے، فیٹس خلط صفرا ہے اور فائبرینوجن خلط سودا ہے. تو ناظرین، یہ تھا میرا موقف جو میں نے اپنے YouTube پہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کر دیا. امید ہے اخلاط کی جانچ پڑتال کرنے کا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. ابھی میں آپ کو اس کا ایک فائدہ بھی بتا دوں. اگر آپ اخلاط کو اس طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے تسلیم کر لیں تو پھر جب ہم انسان کے خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں گلوکوز کی مقدار کو دیکھ کے ہم اس میں خلط بلغم یعنی خلط بیضاء کی مقدار کو بھی جانچ سکتے ہیں کہ کم ہے یا پوری ہے یا زیادہ ہے. پروٹین کی مقدار کو بھی ہم اس میں جانچ سکتے ہیں. فیٹس کی مقدار کو بھی ہم میڈیکل رپورٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور فائبرینوجن کی مقدار کو بھی اس کی میڈیکل رپورٹ سے جانچ سکتے ہیں. تو ناظرین،
یہ جو میں نے تطبیق پیش کی ہے یہ طب یونانی کے اندر ایک وہ انقلاب برپا پیدا کر دے گی کہ ہمارے طباء کرام جب مریض کی میڈیکل رپورٹ سامنے رکھیں گے تو صرف اس کی میڈیکل رپورٹس کو دیکھ کر ہی اس کو بتا دیں گے کہ تمہارے اندر فلانی خلط کی کمی ہے یا فلانی خلط کی زیادتی ہے. اور پھر اگلا مرحلہ، اس کا اگلا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ علاج کے لیے اعصابی، عضلاتی، غدی اور مخاطی غذائیں تجویز نہیں کریں گے، یا وہ گرم تر، سرد اور خشک تر غذائیں تجویز نہیں کریں گے، بلکہ وہ پروٹین والی غذائیں دیں گے. اگر کسی کو پروٹین کی کمی ہے، کسی کو کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہے، اس کو کاربوہائیڈریٹس دیں گے. کسی کے اندر لیپڈس کی کمی ہے تو اس کو لیپڈس دیں گے. تو کسی کے اندر جو ہے فائبرینوجن کی کمی ہے تو اسے فائبرز کی غذا دیں گے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا اگر ہم غذائی چارٹ بھی ہمارے اسی ترتیب سے مرتب ہو جائیں، اور میڈیکل رپورٹس کو دیکھ کے اس کے مطابق ہم غذائی چارٹ بھی ترتیب دیں، اور مریض کو اس کے مطابق دوائی بھی دیں، اور اسی کے مطابق غذا بھی تجویز کریں. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بینیفیشری ہوگا. امید ہے کہ صاحب علم اور پڑھے لکھے طباء کرام جو جدت کو پسند کرتے ہیں اور میڈیکل سائنس کے اوپر خام خواہ کے اعتراضات کرنے والے گروہ سے ترک نہیں رکھتے، تو ان کو یقیناً یہ ہمارا جو تطبیق ہے یہ پسند آئی ہوگی. ہماری اس تطبیق کو انشاءاللہ جو آپ گہرائی سے غور کرتے جائیں گے، اس میں آپ کو اور بھی بڑے بڑے راز پوشیدہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. والسلام.